بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روب میں اضافہ ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ تین عادتیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار ہونا، کم سن ہونا اور قوت برداشت نہ ہونا۔ کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ سانولا پڑنے لگتا ہے۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 4 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موڑے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سیدنا حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے بدن میں 7 دانے لگوا رکھے تھے۔ انہوں نے کہا، یقیناً میرا مرض بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ اور آپ نے فرمایا، آدمی کو ہر خرچ میں ثواب ملتا ہے سوائے مٹی میں خرچ کرنے کے۔ یا فرمایا، گھر بنانے میں پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار میں انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ پانی کا کثرت استعمال چہرے کو جوان اور خوبصورت رکھتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، ایسا کرنے سے برے خواب نہیں آتے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کرنے سے زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ روزانہ سونف کے چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ خاموشی نہ صرف 1000 بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضامن ہے۔ زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پگھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اگر آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہیں۔ ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبروں اور بوسیدہ ہونے کے کو نہ بھولے اور
دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی ترجیح دے اور کل کے دن کو اپنے یعنی ایام حیات میں سے شمار نہ کرے اور اپنے کو مردوں میں شمار کرے۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتا ہے۔ دودھ میں اسبگول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو بادام کا استعمال کریں۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو وزن کم ہو جائے تو یہ خطرے کے گھنٹے ثابت ہو سکتی ہے۔ گردے خراب ہونے کی چند نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، بازو اور گھٹنوں پر سوج ظاہر ہوتی ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پئیں تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوتل سے جتنا پانی پئیں اتنا دوبارہ ڈال دیں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھائیں، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چمیلی کا تیل لگائیں، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کریں، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی کو ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے عداوت اور دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ رات کو کالی مرچ کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ گاجر کھانے سے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہو تو یوگا کیا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ بازاری مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کھیرا بطور سلاد چند دن کھا لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو، کیوں کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کریں، یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ پر راز کو محفوظ رکھے گا جبکہ آپ خود اسے اچھا چھپا نہ سکے۔ نہار مدعے کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور وزن
سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک روزہ دار قبیلہ رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہر اس مصیبت سے خلاصی عطا فرما دیجئے جو آج کی رات میں آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی ہے۔ یعنی وہ ایسا 3 مرتبہ کہتا ہے اور جب سورج کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ ہر اس بھلائی میں میرا حصہ بھی رکھیے جو آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایسا بھی 3 مرتبہ کہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس شخص سے یعنی ان کلمات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے اپنی زبانوں کو آسودگی بخشو اور اپنے دلوں پر اسے چسپاں کر لو۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد ہو تو سونف، مصری، مغز بادام، ثابت دھنیا یہ تمام 20 گرام اور کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام چیزوں کو پیس کر سفید شیشے کی بوتل میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچھ فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گلو کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا اور یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور اس میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَ الْإِسْلَامِ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع، دھوکے کے گھر سے بیزاری اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی اپنی ایڑیوں پر لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2 ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تذابیت اور معدے کی جلن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھ تمہیں مسجد میں سب سے زیادہ عالی شان شخص کون نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور کیا تو مسجد میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے بدن پر عمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے زیادہ کم تر شخص کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر بوسیدہ لباس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسرا ان سب سے بہتر ہے۔ لیموں کا رس آدھا چمچ اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ مکس کر لیں، پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے اور دانتوں کی میل اور پیلا پن کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل مسل دینے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کو باریک صفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں، اس کے ساتھ لیموں اور شہد ملا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول کرے گی۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور رنگ نکھرتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں، 1 ہفتے میں موٹے ہو جائیں گے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں
خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ اسبگول کا چھلکا ملا کر پیئیں۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔